منبر نور پر جلوہ علماء ذی وقار و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کما ورد فی سورۃ الدہر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار قبر ابویہ او لأحدہما فی کل جمعہ غفر له وکتب برا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم فی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم آپ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہو کہ آج کا یہ پروگرام جناب حافظ مہروز صاحب کی بھابی مرحومہ فرزانہ صاحبہ کی ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرحومہ کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 شہداء اکرام کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے میں جس کا انتقال ہو جائے، ان میں ان کی شرکت ہوئی ہے، پاک پروردگار عالم ان کے اور زیادہ درجات کو بلند و بالا فرما۔ حضرات، آپ کافی وقت سے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں اور میرے بعد بھی آپ کو کافی وقت تک اس پروگرام کو سماعت کرنا ہے۔ میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، بس چند منٹ کی تقریر آپ کے سامنے ہوگی۔ میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق گوئی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ نے جیسے کہ ابھی چند منٹ پہلے کچھ نعتیں مناقب سماعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف سماعت کی، لیکن سب سے بہترین اور سب سے عمدہ انداز میں اگر نبی کی تعریف کوئی بیان کرتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ سب سے اچھی تعریف نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کی قرآن میں بیان کی گئی، اس لیے کہ قرآن میں تعریف بیان کرنے والا پاک پروردگار عالم ہے، اور جب وہ تعریف بیان کرے تو اس کے مثل کوئی بھی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ، تو نے ایک جملے کے اندر اتنی بڑی بات بیان کر دی۔ اللہ بہت عمدہ اور سب سے اعلیٰ انداز میں نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کی تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، اور جیسی اللہ بیان کرے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو حضرات،
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اسی میں سے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل مجدہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. میں یہ چند منٹ کی گفتگو بطور تمہید کر رہا ہوں. آپ کو یہ بات ضرور سماعت کرنی ہوگی تاکہ آگے کی گفتگو تمہارے سمجھ میں آئے. اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم تمہارے لیے. اب اگر غور کیا جائے تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بہت بڑی بات بیان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو آئیڈیل بتایا. نبی کو وہ بتایا جس کو دیکھ کر کے انسان اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے. لیکن شروع میں یوں کہا لقد کانا لکم تمہارے لیے. کسی خاص ایک طبقے کے انسان کے لیے نہیں کہا. اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کسی چیز میں ماہر انسان لوگوں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے لیکن وہ اپنے ایک میدان والوں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے. آپ دیکھتے ہوگے کہ اے پی جے عبد الکلام سر لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے جو سائنس داں ہیں, جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے آئیڈیل ہے, ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن اگر علم فقہ و منطق سیکھنے والوں سے کہا جائے کہ اے پی جے عبد الکلام تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اے پی جے عبد الکلام سائنس داں تھے, ایک سائنسٹی تھے, تو وہ اسی چیز میں مہارت رکھتے تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی مفتی ہوگا جو علم فقہ میں ماہر ہوگا, اسی کے ساتھ ساتھ علم ادب میں ماہر ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ نہ جانتا ہو, تو وہ انہی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوگا جو علم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں, جو علم ادب سیکھنا چاہتے ہیں, جو منطق و فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں, انہی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوگا. آپ دنیا میں کسی کی بھی مثال لے لیجئے, انسان یا تو ایک چیز میں ماہر ہوتا ہے یا دو چیزوں میں ماہر ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 چیزوں کے درمیان ماہر ہو جایا کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کوئی ماہر نہیں ہوا کرتا. یہی نظام قدرت ہے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ انسان اگر ماہر ہوتا ہے تو چند چیزوں میں ماہر ہوا کرتا ہے, اس سے زیادہ انسان ماہر نہیں ہوتا. اللہ نے اس سے زیادہ مہارت عطا ہی نہیں فرمائی ہوتی ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے نبی کی تعریف بیان کی تو یوں کہا لقد کان لکم, نبی تمہارے لیے, ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے. اب انسانوں میں بعض حضرات ایسے ہوں گے جو انجینئر بننا چاہتے ہیں. اب انجینئر کے لیے تو ایک بہترین انجینئر آئیڈیل ہوگا. انسانوں میں بعض وہ ہیں جو تاجر بزنس مین بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو بہترین آئیڈیل کوئی بزنس مین ہوتا ہے. انسانوں میں بعض وہ ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے تو بہترین آئیڈیل کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. انسانوں میں بعض وہ ہیں جو ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں, وکیل بننا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بہترین آئیڈیل وکیل, کوئی لوکا پڑھا ہوا انسان ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے. لیکن قرآن نبی کو کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو, نبی تمہارے لیے, نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین آئیڈیل ہے نبی تمہارے لیے. سب لوگوں کے لیے نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ بہترین آئیڈیل ہے. اب ذرا غور کیا جائے تو فیصلہ ہو جائے گا. نبی کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو نبی ہر خطے والوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے. ہر انسان کے لیے آئیڈیل کیسے ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایز اے بزنس مین بطور ایک تاجر کے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے. نبی وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو تجارت کرنے کا سلیقہ سکھایا.
نبی نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ کون سی قسم کی بیع کس طرح سے کی جائے گی، کون سی قسم کی خرید و فروخت کیسے کی جائے گی۔ ایک بیچنے والا بیچے گا، سامنے سے خریدنے والا خریدے گا، آپس میں ان کو گفتگو کیسے کرنی ہے۔ جب وہ گفتگو سے فارغ ہو جائیں گے تو کیا اس بیع کو رد بھی کیا جائے گا، اس خرید و فروخت کو رد بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے لیے فیصلہ ہو گیا، جب تم دو لوگوں نے بہترین طریقے سے اپنی بیع کو طے کر لیا تو اب رد نہیں کیا جائے گا، اب رد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ نے یہ فرمان بھی عطا فرمایا کہ جو بیع میں اقالہ کرے گا، جو خرید و فروخت یعنی اپنی کوئی چیز بیچنے والے نے بیچی، خریدنے والے نے خریدی، اور بیچنے اور خریدنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے خریدے ہوئے پہ پچھتائے اور سامنے والے سے کہے کہ میرا سامان واپس کر لو، جیسے کہ آج ہمارا طریقہ رہتا ہے کہ ہم کسی کی دکان پہ جا کر کے سامان جو خریدا ہوتا ہے اس کو واپس کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی واپس کر لو، گھر والے منع کر رہے ہیں یا فلا فلا بہانے یا کسی بھی طریقے سے منع کرتے ہیں، تو حق تو بیع کا یہ ہے کہ واپس نہ کیا جائے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں اگر کوئی واپس کر لے احسان کرتے ہوئے تو اللہ اس واپس کرنے کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے واپس کیا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرات، اگر ایز اے بزنس مین نبی کی زندگی کو اٹھایا جائے تو اس کائنات میں نبی سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انہی سے سیکھنے کے بعد کوئی دنیا کا اتنا بڑا تاجر بنتا ہے جس کو دنیا عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے، انہی سے سیکھنے کے بعد کوئی دنیا میں اتنا بڑا تاجر بنتا ہے کہ جس کو دنیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے جانتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ تو حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اور وہ ہر فیلڈ میں ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، صرف بزنس کے معاملے میں بہترین آئیڈیل نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں اس لحاظ سے تربیت کرنے والا، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ آج کے زمانے میں مورل ویلیوز کے نام پر اپنے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، گڈ مینرز اینڈ گڈ ہیبٹس کے نام پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس سے ایک دم سوری بول دو، اگر کوئی خامی ہو جائے تو سامنے والے سے معافی مانگ لو، سکھایا جاتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں مورل ویلیوز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں سب سے پہلے مورل ویلیوز کو اگر کسی نے اہمیت دی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہی مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ مورل ویلیوز جو تمہارے سامنے آج رکھی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے، خامی کرنے کے بعد ایک دم سوری بول دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ادب کے دائرے میں پیش آتے ہیں۔ ان مورل ویلیوز کو سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کوئی لے کر کے آیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اگر تم تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، انہی کو اپنا آئیڈیل ماننا ہوگا، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے بہترین آئیڈیل ہر اعتبار سے وہی ہے۔ حضرات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حیثیت سے لیا جائے کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں سائنس ترقی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ زمین کا اگر کسی بھی خطے کو کھودا جائے تو وہاں سے خزانے نکل آتے ہیں، زمین کو کھودنے کے بعد وہاں سے خزانے نکلتے ہیں، اب وہ خزانہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ راجستھان کے علاقوں کی زمینیں کھودی جاتی ہیں تو وہاں سے پتھر نکلتا ہے، کسی اور مقام کی زمین کھودی جاتی ہے تو وہاں سے قیمتی ریتا وغیرہ نکل آتا ہے، اور جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں سے زمین کے نیچے سے پیٹرول اور ڈیزل جیسی مادیات نکلتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر زمینوں میں سونا نکل رہا ہے۔ یہ آج کی سائنس نے پتہ لگایا اور مشینوں کے ذریعے پتہ لگایا کہ اس زمین کے اندر نیچے اگر کھودا جائے گا تو کیا نکلے گا۔
یہ آج کی سائنس ہے جو ہمیں سکھاتی ہے. لیکن سنو، اسی روئے زمین پر 1450 سال پہلے مصطفیٰ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں اعلان کرتا ہے لوگوں التمس الرزق فی خبایا الارض، اے لوگوں زمین کے اندر اپنا رزق تلاش کرو. مجھے خوشخبری ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج دنیا کے اندر، زمین کے اندر جتنے بھی لوگ خزانے تلاش کر رہے ہیں، سائنسداں حضرات خزانے تلاش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتانے والے میرے مصطفیٰ ہیں. اور مجھے غم ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان خزانوں کو نکالنے والے مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم کے انسان ہیں. ان خزانوں کو نکالنے والے، جن خزانوں کے بارے میں آج تمہیں پتا چل رہا ہے، جو آج تم سائنسداں ہونے کے بعد، تم سائنسٹسٹ ہونے کے بعد جن خزانوں کا پتہ نکال رہے ہو، ان خزانوں کے بارے میں 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا التمس الرزق فی خبایا الارض، زمین کے اندر سے اپنا رزق تلاش کرو. یہی تو بات ہے کہ بڑی بڑی مشینیں لگانے کے بعد ان گلف کنٹریز نے اپنا پیٹرول اور ڈیزل نکال کر کے آج پوری دنیا میں امیر ہو کر کے دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ اسی کے ذریعے ہمارا رزق ہے. حضرات کسی بھی اعتبار سے دیکھیے، ایک سائنسداں ہونے کے اعتبار سے دیکھیے، کسی بھی اعتبار سے دیکھیے، اگر سب سے بہترین انسان ہر فیلڈ میں اگر کوئی سب کے لیے نمونہ ہے، بہترین مثال ہے اور آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اگر ایز اے ڈاکٹر دیکھو آپ تو میرے عزیز، جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر کہتا ہے کہ اگر کلوجی کھا لی جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مرض ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کینسر جیسا مرض رک جائے گا. کیا کہتا ہے؟ کہ کلوجی کھا لی جائے، صحیح مقدار میں کسی حکیم سے رابطہ کر کے صحیح مقدار میں کیسے کھانا ہے اس کا طریقہ معلوم کر کے کلونجی کھائی جائے تو یہ بہت سارے مرضوں کی دوا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کے لوگ، آج کے تعلیم یافتہ لوگ. کون؟ آج کے پڑھے لکھے لوگ، آج کے ایجوکیٹڈ پرسن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کلونجی کھا لی جائے تو یہ ہر مرض کی دوا ہے. لیکن اسی کلونجی کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کی سرزمین پہ فرمایا تھا فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الی السام. مصطفیٰ نے فرمایا تھا کلونجی کے اندر ہر مرض کی دوا ہے موت کے علاوہ. جس کلونجی کو آج جرمنی کی یونیورسٹی کا پروفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مرضوں کی دوا ہے، اس کلونجی کے بارے میں مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا. ایز اے ڈاکٹر لیا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات وہ ہے جو بہترین نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے. میری تقریر میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہوگا نہیں، کیونکہ تم اسی تقریروں کے عادی ہو گئے جو تمہیں بار بار سنائی جاتی ہے اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے. میں تقریر ذکر نہیں، تفکر کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں. تم غور و فکر کرو، جو مصطفیٰ لے کر کے آئے، جو تمہیں دیا اس پہ غور و فکر کرو. اس لیے کہ اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم ایسے ہی دنیا میں چھا جاؤ گے جو تم سے پہلے والے غور و فکر کر کے چھا گئے. آج ہم حدیثوں پہ ریسرچ نہیں کر رہے، ہمارے علاوہ ہر کوئی ریسرچ کر رہا ہے. اگر کلونجی کے بارے میں نبی نے فرما دیا تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح مصطفیٰ نے فرمایا کہ مسلمان بالکل نو ٹینشن، بولے فرما دیا کوئی بات نہیں ہے، نبی نے فرما دیا کھا لیں گے کبھی زندگی میں موقع پڑے گا تو. لیکن دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان اور اتنا تعلیم یافتہ اور اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے تو دیکھو تو صحیح کلونجی میں ہے کیا. انہوں نے وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ لگاتے ہیں کہ ہاں اس میں واقعی ہر مرض کی دوا ہے. ہم نہیں کر رہے ریسرچ. یہ ہماری بد نصیبی کہیے یا ہماری اس کو بدبختی کہیے کہ جو چیزیں نبی ہمارے لیے دے کر کے گئے ہیں وہ ان چیزوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. حضرات تو ایز اے ڈاکٹر دیکھا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آئیڈیل رول ماڈل ہے. جن کو فالو کیا جائے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے. اور بھی کسی فیلڈ میں بھی آپ دیکھیے سب سے بہترین اگر کوئی ہے جس کو رول ماڈل بنایا جائے
جس کو دیکھ کر کے زندگی گزاری جائے تو وہ مصطفیٰ ہے. کیوں ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ ہم کسی کو زیادہ امیر ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں. اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھیں گے, ذہن میں آئے گا یار یہ اتنا مالدار ہو گیا, میں اتنا غریب ہو گیا, اے اللہ ایسا کر کے یہ برباد ہو جائے اور میں امیر ہو جاؤں. ہمارا منشا یہ رہتا ہے کہ امیر لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی برائیاں بیان کرتے ہیں. چند لوگوں میں بیٹھے تو بولے بھائی ہماری زندگی سب سے بیکار ہے, لوگوں کی بڑی عمدہ کٹ رہی ہے. چند لوگوں میں بیٹھے پوچھا رہے بس چلی رہا جیسے تیسے کر کے ہم ہی چلا رہے ہیں, جب بھی چلا رہے ہیں بس, ورنہ تو بس ہمارا ہے ہی ایسے ہی ہے. میرے عزیز, تمہیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بھی مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے تمہارا علاج بتا دیا تھا, اور ایسا علاج بتایا تھا کہ اگر تم اس پہ عمل کر لو تو انشاءاللہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار ہوگے ہی نہیں. جامع ترمذی شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں, نبی فرماتے انظروا الی من ہوبا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوبا فوقکم. میرے نبی فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھو جو تم سے نچلے درجے کا ہے. اگر تمہارے پاس ایک مکان ہے, سواری سے جانا پڑ رہا, گاڑی نہیں ہے, تو تم ان لوگوں کو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر تمہارے پاس صرف 4 جوڑی کپڑے ہیں تو تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس ایک جوڑی کپڑا بھی کسی سے مانگ کر کے پہننا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری شادی 1-2 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے تو شرمندہ مت ہو, ان کی طرف دیکھو کہ جن کی شادیاں بالکل ایسی سادے نکاح کر دیے جا رہے ہیں اور بہترین بھی وہی ہے. اگر تمہاری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے کہ تم 2 وقت کا کھانا عمدہ نہیں کھا پا رہے, تم اپنا رہ گزر سبزیوں پہ کر رہے ہو, تو تم ان لوگوں کو دیکھو جو کہ فاقے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی, تم کبھی بھی ذہنی بیمار نہیں ہوگے. اس ذہنی بیماری سے نکالنے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نچلے درجے کے ہیں, ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے بڑے درجے کے ہیں. اگر تم نچلے درجے والوں کو دیکھو گے فوبا اجدرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ تزدرو نعمت اللہ علیکم, اور تم پر اللہ کی نعمتوں کو یہ بڑھا دے گا. تو تمہارے لیے رول ماڈل اگر کوئی ہے, ہر حقیقت میں اگر کسی کی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی ہے. اور بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں کہ تم کسی بھی چیز میں, کسی بھی فیلڈ میں آؤ, چاہے تم انجینئر بننا چاہو, چاہے تم ڈاکٹر بننا چاہو, چاہے تم پولیس والے بننا چاہو, چاہے تم فوجی بننا چاہو, کچھ بھی بننا چاہو, تو تم زندگی نبی کی دیکھو, نبی کو رول ماڈل بنا کر کے تم زندگی گزارو. تم بہترین انسان بھی بنو گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا سے جانے کے بعد جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے. ہو سکتا ہے کہ تم کسی دنیا دار پولیس والے کو دیکھ کر کے تم پولیس والے بنو اور اس کے جیسے رشوت لینا شروع کر دو. تم کسی دنیا دار انجینئر کو دیکھ کر کے انجینئر بنو اور اس کے جیسے رشوتیں لے کر کے پلوں کو پاس کر دو, اور اس کے بعد وہ پل گرے اور نہ جانے کتنے معصوم بے گناہ لوگ, میں معصوم اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہر گناہ سے, یہاں پہ جو مارے جا رہے ہیں یعنی کسی نفس کے بدلے میں نہیں, تو اگر وہ بیچارے وہ لوگ جو آئے تھے پل پر اور وہ نہ جانے کتنوں کو اپنی جان دینی پڑ جائے. اگر تم ڈاکٹر بنو کسی دنیا دار کو دیکھ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں پر آکسیجن لگا کر کے 3 دن 2 دن اپنے ہاسپٹل میں رکھ کر کے اس سے لاکھوں روپے کھینچ لو. لیکن اگر تم نبی کو رول ماڈل مان کر کے, اگر ان کو اپنا آئیڈیل مان کر کے اگر تم ڈاکٹر بنو گے تو بہترین ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے تو بہترین انجینئر بنو گے, اگر تم سائنٹسٹ بنو گے تو بہترین سائنٹسٹ بنو گے, ہر اعتبار سے تم ہر فیلڈ میں بہترین انسان بنو گے. اس لیے کہ تمہارے سامنے نبی کی حدیث ہوگی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اگر تم بہترین ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے سامنے کسی غریب سے مال ہڑپنے سے پہلے نبی کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی, نبی کی زندگی تمہارے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ نبی نے نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج بتایا لیکن کبھی بھی کسی سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیا. ہاں تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس اعتبار سے لو کہ جتنا تمہارا حق بنتا ہے,
یہ مرووں پر آکسیجن لگا کر کے 3 دن ہاسپٹل میں رکھ کر کے جو لاکھوں روپے کھینچ رہے ہو، یہ کہاں سے تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز، اگر تم اس کے بعد اگر ڈاکٹر بنو گے تو دیکھو گے، اور تم علاج، جن چیزوں کا علاج فری میں ہو سکتا ہے، ان میں دوائیاں لگا کر کے مال نہ کھینچو گے، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہاں انسان کے جو ہضم کا نظام ہے، جو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کے ہضم کے نظام کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی سائنٹسٹ لوگ ہی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ لوگ؟ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے جس کو ہیلتھ آف پبلک کہا جاتا ہے، اور اس یونیورسٹی کی ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ دوپہر کا کھانے کھانے کے بعد، جس کو پاور نیپ کہا جاتا ہے، جس کو لوگ آج پاور نیپ کہتے ہیں، اگر اس کو کر لیا جائے تو انسان معدے کی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. پاور نیپ کر لیا جائے، یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. اور یہ لوگ آج اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نے پہلی بتایا، قیلو فن شیطان لا یقیلو، تم قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرو کیونکہ شیطان دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام نہیں کرتا. تم قیلولہ کرو گے، تمہارے معدے سے تعلق رکھنے والی جو بیماریاں ہوں گی وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی. یہ لوگ دوسرے لے رہے، ہم نہیں لے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر فیلڈ میں مصطفیٰ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہر اعتبار سے مصطفیٰ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کسی بھی فیلڈ میں جا کر کے دیکھو، آج تم دیکھ رہے ہوگے کہ ٹریفک رولز بنا دیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ٹریفک رولز ہوں گے یعنی پہلے اس لائن کے لوگ نکلیں گے تو اس لائن کے لوگ رکے رہیں گے، جب ادھر کی لائن کے لوگ نکل کر کے آئیں گے راستے پہ تو ان دونوں لائن والے لوگوں کو روک دیا جائے گا. کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ سب ایک ساتھ اپنی اپنی سواریاں لے کر کے آئیں گے تو راستے میں اٹک جائیں گے. یہ ٹریفک رولز آج تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی یہ ٹریفک رولز تمہارے سامنے رکھ دیے تھے اور کہا تھا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور یوں فرمایا تھا، اے لوگو اگر تم راستے سے گزرو تو اپنے اونٹ کو راستے میں کھڑا نہ کرو، کہیں تمہارے اونٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. آج تمہاری سواریوں سے کہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تمہارے لیے ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں. لیکن یہ ٹریفک رولز آج بنائے گئے ہیں، ان کو پہلے ہی ان کا ذہن دنیا کو مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی دے دیا تھا. آج یہ پولیس کے محکمے، یہ فوجیں آج بنائی گئی ہیں. ان پولیس کے محکموں اور ان فوجوں کے جو آئیڈیے تھے کیسے فوجیں بنائی جائیں گی اور کس طریقے سے پولیس کے محکمے بنائے جائیں گے، مجھے کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ان تمام کو دینے والا مصطفیٰ کا ایک غلام تھا، مصطفیٰ کا ایک شاگرد تھا، مصطفیٰ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور ان کو تاریخ حضرت عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے. اس دنیا کو سب سے پہلے پولیس کے محکمے، فوج کے تمام فوجیوں کو کیسے رکھنا، فوج کے دستے کیسے ہوں گے، ان سب کو سکھانے والے اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم ہے. تو حضرات، ہر اعتبار سے ہم یہ بات جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم یہ باتیں ساری کی ساری فیکٹ پر بول رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے رول ماڈل ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مسلمان جذباتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ نبی ہر اعتبار سے رول ماڈل ہے. نبی ہر کسی انسان کے لیے، ہر فیلڈ والے کے لیے آئیڈیل ہے. لیکن سنو، یہ ہم فیکٹ کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، حوالہ جات کی بنیاد پہ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی حدیثوں کو اگر قریت کے دیکھا جائے تو ہمیں سب کچھ یہی ملتا ہے کہ تم جن کو آج اپلائی کر رہے ہو، جن کو تم آج دنیا میں کر کے دکھا رہے ہو، ان سب کو کرنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت اپنی ظاہری زندگی میں دے چکے ہیں. کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ گڈ مینرز، گڈ ہیبٹس کی بات کرو جن کو تم آج مورل ویلیوز کہتے ہو، ان کی بات کرو تو مصطفیٰ نے ایسا پیغام غلاموں کو دیا کہ آج تک کائنات میں نہ کوئی دے سکا نہ دے سکے گا. غلاموں کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ کی قسم. پھر مصطفیٰ فرمائے، اگر مصطفیٰ بغیر اللہ کی قسم کے بھی فرما دے تب بھی ان کی بات پتھر کی لکیر ہے، کوئی ان کی بات کو ٹھکرانے والا نہیں.
لیکن پھر بھی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں، تو کتنی اہم بات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ایک نہیں دو نہیں 3 مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من، اے اللہ کے رسول کون ہے ایسا بدبخت انسان جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے کہ جس کی دی ہوئی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج ہم پڑوسیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور آج لوگ پڑوسیوں کے حقوق بتا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہم بہترین تعلیم یافتہ ہیں. مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو سنو، مدرسے میں مصطفیٰ جان رحمت کی یہی تعلیم دی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ امام یا مدرسے کے طلباء یا علماء کرام آ کر کے بیان کریں تو تم ان کو نہ سننا گوارا کرتے ہو اور نہ اس پہ عمل کرنا گوارا کرتے ہو. تمہیں مزہ آتا ہے دوسری تقریروں میں اس طریقے کی باتیں جب تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں تو تم پہ گرا گزرتی ہیں اور تم اٹھ کر کے کرسیاں چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو. تمہارے سامنے اگر یہ باتیں رکھی جاتی ہیں تو تم کرسیاں چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو. پھر کہتے ہو کہ مدرسوں میں دیا کیا جاتا ہے، اگر تم سے کوئی سوال کر دے تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تمہارے پاس جواب کہاں سے ہو؟ تم نے سیکھا ہی نہیں، تم نے جانا ہی نہیں کہ مدرسوں میں سکھایا کیا جاتا ہے. ارے مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں قرآن کی، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے سورہ یوسف کی تفسیر کو، اور سورہ یوسف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم نے واقعہ بہت طویل ہے، سب نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا. اور اکارڈنگ ٹو می، میرے اعتبار سے اس پورے واقعے کا اگر سب سے بہترین نقطہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے تھے تو اور وہ اپنی تنگ دستی کی حالت میں پہنچے تھے، ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا، غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے. اور یوسف علیہ السلام اس وقت تک بادشاہ بن چکے تھے مصر کے، اگر چاہتے تو بدلہ لیتے اور کہتے کہ میرے بھائیوں نے مجھے ستایا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، میں ان سے بدلہ لوں گا. لیکن کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. ایسا بہترین نقطہ میرے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ سورہ یوسف اور پورے واقعے کا سب سے بہترین نقطہ یہی ہے. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہ ہاں تم نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن سنو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی ملامت نہ کی جائے گی، کوئی گلے شکوے نہیں کیے جائیں گے. آج تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، میں تمہیں رزق کیوں دوں، میں تمہیں غلہ کیوں دوں. آج تم سے یہ نہیں کہا جائے گا تم نے میرے ساتھ برا کیا تھا، میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں کروں. آج تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تو میرے بھائی نہیں تھے، تم تو میرے بھائی بھی تھے تو تم سے بہتر تو وہ دوسرے لوگ تھے. جو آج ذرا ذرا سی بات پر انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں بدلہ لوں گا، لیکن یوسف علیہ السلام پوری دنیا کو ایک بہترین عمل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بھائی برا بھی کرے تو ان کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو سینے سے لگا کر کے یوں کہا جاتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں کی جائے گی، یغفر اللہ لکم، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے. کیا کہا جائے گا؟ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. میرے عزیز، تو مدرسوں سے تمہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے اور عمدہ بہترین باتیں تمہارے سامنے یہی ہے. تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ذکر نبی بہت عمدہ طریقہ ہے، بہت بہترین کام ہے نبی کا ذکر کرنا، لیکن سب سے بہترین کام ہے نبی کی فکر لوگوں کے سامنے رکھنا. نبی کی جو باتیں تھی اہم باتیں کہ جن کو اپلائی کرنے کے بعد ہم بہترین انسان بن جائیں، وہ سب سے اہم ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں نبی کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے، انہیں آئیڈیل مانتے ہوئے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کہنے میں جو اغلاط واقع ہو گئے ہوں اس اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تخت مانگو نہ تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے دنیا کی نہ شہرت مانگو.
تخت مانگو نہ تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے نہ دنیا کی شہرت مانگو، زندگی مانگو نہ کسی سے دولت مانگو، اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم وہ شے ہے کہ جس کی کہیں ہار نہیں، علم کو